حق حق ہی رہتا ہے، چاہے اس کے ماننے والے دو چار ہی دنیا میں رہ جائیں، اور باطل باطل ہی رہتا ہے، چاہے ساری دنیا اس کا دم کیوں نہ بھرنے لگ جائے۔ دنیا کا سب سے بڑا رزق رات کو توبہ کیے بغیر سونا ہے۔ اچھے اور سلجھے ہوئے لوگوں کی سنگت میں رہا کریں، کیونکہ سونار کا کچرا بھی بادام سے مہنگا ہوتا ہے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ ایک تلخ حقیقت، دنیا والوں کو خوش رکھنا ترازو میں رکھے مینڈک کو تولنے جیسا ہے، ایک کو بیٹھاؤ تو دوسرا اچھل پڑتا ہے۔ لوگوں کے رویوں کا زہر چکھ کر وہیں پر تھوک دیں، ورنہ یہ زہر آہستہ آہستہ آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا سکتا ہے۔ بلا وجہ بولتا ہوا عقل مند پاس بیٹھے ہوئے خاموش بے وقوف سے زیادہ بے وقوف لگتا ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ اپنا میٹھا پانی کسی شدید خارے سمندر میں نہ بہاؤ، نہ تو وہ سمندر میٹھا ہوگا اور نہ ہی تمہاری قربانیوں کا کوئی اثر باقی رہے گا۔ کوئی آپ کی مدد کرنے نہیں آئے گا، زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود کرنا پڑے گا۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ کسی کو اتنا مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ اپنی خاموشیاں توڑ کر لفظوں سے تمہاری دھجیاں اڑا دے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنی اوقات بتا دیتے ہیں۔ پیسہ رشتہ داری کا لائسنس بن چکا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ رشتہ داری کے لیے نااہل ہے۔ الفاظ اکثر بے ذائقہ ہوتے ہیں، ادا کرنے والے کا لہجہ انہیں میٹھا یا کڑوا بنا دیتا ہے۔ اگر اپنوں کو گرانے میں آپ کو اپنی جیت لگے تو سمجھ جاؤ کہ آپ بہت گرے ہوئے انسان ہو۔ ماؤں کی جائے نماز پر دعاؤں نے ہمیں ایسی ایسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم۔ جب تمہارا اپنا پیٹ بھرا ہوا ہو تو کسی بھوکے کو صبر کا درس نہ دو۔ یقین رکھو حساب صرف عبادتوں کا نہیں ہوگا، بلکہ اس لمحے کا بھی ہوگا جب تم کسی کی مدد کر سکتے تھے مگر تم نے نہیں کی۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوں۔ کسی کے جذبات کو اتنی چوٹ نہ پہنچاؤ کہ آپ کا خیال بھی اسے آئے تو اسے کسی کا دل اتنا مت دکھاؤ کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے۔ صبر ٹوٹ جائے تو بد دعا دینے کی ضرورت نہیں رہتی، آہ خود بخود نکل جاتی ہے۔ اتنا تو حوصلہ میرے جذبوں کو دے خدا، میں تلخ حیات کا شکوہ نہ کر سکوں۔ شکوے شکایت کی لت لگ جائے تو ناشکری زبان کی لذت بن جاتی ہے اور انسان ہمیشہ بے سکون رہتا ہے۔ نفرت کو 1000 موقع دو کہ وہ محبت بن جائے، لیکن محبت کو ایک موقع بھی نہ دو کہ وہ نفرت بن جائے۔ اپنی نظر پہ نظر رکھیں ورنہ خود سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ ذلت کی لباس کا کوئی ناپ نہیں ہوتا، یہ ہر جسم پہ پورا آ جاتا ہے۔ ہمارا یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے تو سچے ہیں۔ اپنی روح کے باغ میں صبر کی کھیتی کاشت کرو، بے شک اس کا بیج کڑوا ہے لیکن پھل میٹھا ہے۔ کوئی بھی سخت دل کے ساتھ پیدا نہیں ہوتا، یہ دنیا والے نرمی چھین لیتے ہیں۔ رحم اس فضل کو کہتے ہیں جو انسانوں پر ان کی خامیوں کے باوجود کیا جائے۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ صبر ایسی چیز ہے جو کسی کا بھی غرور توڑ دیتی ہے۔ مثال دینا آسان ہے، مثال بننا دشوار ہے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔
خیر الناسی من ینفع الناس، بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ اللہ تمہاری زندگی میں وہ خوشی دے جو تمہارے حق میں بہتر اور مستقل ہو۔ سچ کہنے کا اگر شوق ہے تو تنہا چلنے کا بھی حوصلہ رکھنا۔ حسرتیں انسان کو نیلام کر دیتی ہیں۔ ہمیشہ جوڑنے کی کوشش کیجیے، توڑنے کی نہیں۔ دنیا میں سوئی بن کر رہیے، کینچی بن کر نہیں، کیونکہ سوئی دو کو ایک کرتی ہے اور کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے۔ انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا کا مال تو چھوڑنا ہی پڑے گا، سمجھدار وہ ہے جو آخرت کا مال جمع کرے۔ بھوکا سونا مقروض ہو کر اٹھنے سے کہیں بہتر ہے۔ شکر اس مقام کو کہتے ہیں جہاں اللہ کی رضا اور آپ کی خواہش ایک ہو جائے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ جب انسان کسی کا غلام بن جائے تو اسے اپنی مرضی سے سانس لینے کا حق بھی نہیں ہوتا۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل کہتے ہیں، جبکہ قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ بری باتیں سن کر حوصلہ نہ ہارو، شور کھلاڑی نہیں تماشائی کیا کرتے ہیں۔